قیامت کا دن ان کو یاد دلایا جائے گا، یعنی تم دنیا میں قیامت کو نہیں مانتے تھے نا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک ہوتا ہے جاننا، ایک ہوتا ہے ماننا، دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ یہ لوگ جو قیامت کے منکر ہیں، جانتے ہیں مگر مانتے نہیں۔ انبیاء نے سمجھایا، پھر انبیاء کے بعد ان کی امت میں علماء اولیاء نے سمجھایا، نہیں مانا۔ مومن اور کفار میں فرق ایمان کا ہے نا، وہ یقین نہیں رکھتے سچ پر، جھوٹ کو اپنایا ہوا ہے۔ ان کو کہا جائے گا تم دنیا میں قیامت کو نہیں مانتے تھے، تمہیں اولیاء علماء سمجھاتے تھے، تم نہیں مانتے تھے۔ قیامت میں مومنوں کو دنیاوی اور برزخی قیام کے، مرنے کے بعد کتنا رہنا ہے، دنیا میں کتنا، اور ان جگہوں میں رہنے کا سہنے کا صحیح اندازہ ہوگا، کیونکہ مومن اس وقت کافروں کو جواب دیں گے تو مومنوں کو پتہ ہوگا، کافروں کو پتہ نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ انکار کرنے والے سن لیں، فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ تو اس دن یعنی قیامت کے دن ظالموں کو، ظلم کرنے والوں کو نفع نہیں دے گی ان کی معذرت۔ آپ کہتے ہیں نا معذرت چاہتا ہوں، ایکسکیوز می، اس دن نفع نہیں دے گی، اور نہ ان سے کوئی راضی کرنا مانگے۔ سنیں، کوئی ان سے نہیں کہے گا کہ خوش کرو، سنیں دھیان سے سنیں۔ جب ان کو کہا جائے گا نا کہ یہ دن ہے قیامت کا جس کا انکار کرتے تھے، تو پھر اس دن ماننا چاہیں گے، اس دن ذرا کہہ دیجئے، اس دن ماننا چاہیں گے، مگر اس دن کا ماننا کام نہیں آئے۔ وقت گزر جانے کے بعد مانے تو کیا مانے؟ سمجھانے کے لیے آپ کو ایک بات سنا دیتا ہوں۔ ایک شخص خواب میں دیکھ رہا تھا، اس کے پاس گھوڑا تھا، گھوڑا، ہارس، بازار میں کھڑا تھا، گھوڑا پاس تھا۔ ایک شخص آیا، کیوں بھئی گھوڑا بیچنا ہے؟ ہاں جی بیچنا ہے۔ کتنے کا ہے؟ 500 روپے کا۔ خواب کی بات لطیفے کے طور پر سنا رہا ہوں۔ اس نے کہا میرے پاس 300 روپے ہیں، 300 کا دے دو۔ یہ جس کے پاس گھوڑا تھا کہنے لگا فکس پرائز، ایک دام، کم نہیں ہوگا، 500۔ اس نے کہا ہے 300 ہے ہی، لے لے۔ نہیں، زور سے بولا، ایک مرتبہ کہہ دیا نا نہیں، آنکھ کھل گئی، اب نہ گھوڑا نہ پیسے، نہ گھوڑا، آنکھ بند کر کے کہنے لگا 300 ہی دے دے۔ آنکھ بند کر کے کہنے لگا کچھ فائدہ، آنکھ بند کر کے کہنے کا کچھ فائدہ۔ وقت گزر جائے تو پھر
پچھتاتے رہو. ابھی وقت ہے ماننے کا، ابھی مانو. اس دن کا ماننا کام. یہی ہم ان لوگوں کو بھی سکھاتے ہیں جو آج میرے نبی سے منہ موڑے ہوئے ان کی شان کا انکار کرتے ہیں، نبی کی عظمت کا، شان کا انکار کرتے ہیں. ان سے کہتے ہیں آج مان لو، کل قیامت کے دن جب وہ مقام محمود پر جلوہ گر ہوں گے شفاعت کا تاج پہنے ہوئے، اس دن تو دیکھ کر سب مانیں گے، مگر اس دن کا ماننا کام. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا. کل کا ماننا کام نہیں آئے. ایمان والے ان سے کہیں گے یہ ہے وہ دن تم نہیں مانتے تھے. کہتے ہو جی ایک لمحہ ٹھہرے ہیں، تمہیں اچھا خاصا ٹائم ملا تھا، مگر اس دن ظالموں کو ان کی معذرت نفع نہیں دے گی. عذر، بہانہ، انسان کا اپنی غلطی کو زائل کرنے کی کوشش کرنا عذر. آپ ریزن بھی کہتے ہیں. مثلا کوئی کہے میں نے یہ کیا ہی نہیں اور اس کے کرنے کی وجہ یہ ہوئی. گناہ کا عذر بیان کرنا بڑا گناہ ہے. میں نے اس وجہ سے گناہ کیا، یعنی گناہ کرنے کی وجہ بتانا، یہ بڑا گناہ ہے. عذر گناہ بدتر از گناہ. گناہ کا عذر بیان کرنا یہ گناہ سے بھی زیادہ برا ہے. اپنے آپ کو غیر مجرم ثابت کرنا، یا یہ میں نے یہ غلطی کی ہے اس وجہ سے کی ہے، تو اس وجہ کا کیا مطلب؟ غلطی تو غلطی ہے. اس قسم کا نام لوگ کہتے ہیں نا توبہ، عذر، بہانے. لیکن ہر عذر کو توبہ نہیں کہا جا سکتا. یہ ایک مسئلہ یاد کر لیں. ہر عذر کو، بہانہ، وجہ کو توبہ کہا جا سکتا اونچی. عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے. وہ مسئلہ ہے کہ سمجھانے کے لیے کہوں، بچے کے حوالے سے کہتے ہیں جب بچے کو گندگی سے پاک صاف کریں تو عذرت الصبی، یا عذر کسی کے حوالے سے کہیں کہ میں نے اس سے اپنی معافی چاہ کر غلطی کو دھو ڈالا، دور کر ڈالا. آپ اللہ کے سامنے اپنے گناہ کی وجہ بیان کریں تو کیا صفائی ہو جائے گی؟ یا اللہ میں نے اس لیے گناہ کیا تھا، اس بندے نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا تو میں نے ایسا. اللہ کے سامنے ایسا کہہ سکیں گے؟ اونچی. تو گناہ کی وجہ بیان کرنا بڑا گناہ بن جاتا ہے. یہ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. اللہ کو، رسول کو راضی کرنا چاہیں گے تو یہ راضی کر سکتے
خوش کرنے کی طلب کرنا. کہتے ہیں نا استعتبنی فلان فاعتبتہ، فلاں نے مجھ سے رضامندی چاہی تو میں نے اسے راضی کیا. یعنی انہیں اس طرف نہیں بلایا جائے گا کہ ایسا کام کریں جس سے ان سے بذریعہ توبہ چیز زائل ہو جائے. نہیں، جب دنیا میں بلایا تھا تب ماننا تھا، آخرت میں توبہ کام نہیں آئے گی. آخرت میں کہنا مانا تو اس وقت کام نہیں آئے. شیخ سعدی فرماتے ہیں ابھی تیری آنکھیں ہیں آنسو بہا لے، زبان منہ میں ہے، ابھی تیری زبان تیرے منہ میں ہے، ابھی بات کر لے جو کرنی ہے. ابھی تجھے تیری غلطی کے عذر کہنے کی طاقت ہے دنیا میں. جب اس وقت زبان بولنے سے رہ جائے گی پھر کیا کرے گا؟ قیامت کے شہر تنگ دست ہو کر نہ جا. قیامت کے میدان میں جانا ہے تو تنگ دست ہو کر نہ جا، ورنہ وہاں حسرت سے بیٹھنا فائدہ نہیں دے گا، پچھتائے گا. کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے بزرگ کہتے ہیں وقت ضائع نہ کرو. وقت اونچی کہہ دیجئے. جو لمحہ موجود میسر ہے اس پہ جو کر سکتے ہو کر لو. نہیں جی بوڑھا ہوں گا تو کر لوں گا. بوڑھے ہونے کے بارے میں یقین ہے کہ اتنی زندگی ملے گی؟ اے انسان بھولا نہ بن، سمجھدار بن. آپ کے ہاں ایک لفظ کا غلط استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ بدھو ہے. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کس معنی میں کہتے ہیں بتائیں؟ نہ سمجھ کو. حالانکہ بدھو کے معنی بہت زیادہ سمجھدار کے. بدھی مان کہتے ہیں نا ہندی میں، بدھو کا مطلب بہت سمجھدار. ہمارے ہاں الٹا اس کا معنی لے لیا ہے کہ یہ بے وقوف ہے. اے انسان سمجھدار بن. جو ٹائم تجھے ملا ہوا ہے اس کو ضائع نہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. وہ فرماتے ہیں دنیا آخرت کے جماعت میں سے ایک جماعت کہیں تو بھی جمعہ کہیں تو بھی، یعنی دنیا 7,000 سال ہے. اب تک 6,000 سال گزر گئے ہیں اور اس پر 200 سال ایسے ہیں جن میں ایک بھی اہل توحید مسلمان نہیں ہوگا. یعنی کوئی بھی اہل توحید نہیں ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا. ایسا بھی وقت انسانی تاریخ موجودہ تقریباً 10,000 سال کی بتائی جاتی ہے. انہوں نے اس سے مراد 7,000 لیے ہیں. بہرحال جب اللہ تعالیٰ دنیا کو مٹانا چاہے گا تو قرب قیامت میں ایمان والے نہیں رہیں گے، کیونکہ جب تک اللہ اللہ کرنے والے ہیں قیامت نہیں آئے. پھر سنبلا کا دور غالب ہو کر ظہور سے بطون کی طرف منتقل ہو جائے گا. کہا جاتا ہے کیا کچھ ہوگا اس میں آپ نے سنا ہوا ہے. پھر برزخ کی مدت یعنی مرنے کے بعد کی قیامت تک کے درمیان کی مدت ختم ہوگی. نفخ سور پھونکا جائے گا. اس پر اہل ایمان اس عقیدے سے اٹھیں گے جس پر انہیں موت آئے گی، یعنی ایمان پر، اور کفر والے کفر پر اٹھیں گے. اب دنیا کی زندگی اور اس کا دکھ سکھ سب بھولا بسری باتیں ہو جائیں گی. تو کیا کہا جاتا ہے سمجھدار کون ہے؟ اے اسے مبارک ہو جو دن بھر سچ میں
نیکی میں گزارتا ہے، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس دن جب لوگ پیاس سے بلک رہے ہوں گے پلائے گا بھی کھلائے گا بھی۔ کیا مطلب؟ جو جاگنے میں ہے، ہوش اس کے قائم ہے، اور وہ وقت برباد نہیں کر رہا، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وہ کامیاب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اونچی۔ یہ آخری 2 آیتیں رہ گئیں اس سورہ روم کی، اس کے بعد سورہ لقمان شروع ہوگی۔ جتنا میں نے ابھی بیان کیا ہے اس کا کچھ حصہ انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا، مگر اگلا جمعہ جو آئے گا وہ حج کے مہینے میں آئے گا۔ یہ ذی قعدہ کا آخری جمعہ ہے، 11ویں مہینے کا آخری جمعہ۔ اگلا جمعہ آئے گا 12ویں مہینے میں، جس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ حج کا مہینہ۔ حج کا بھی بیان کرنا ہے، قربانی کا بھی بیان کرنا ہے، تو اگر اگلے جمعے اس کو پورا کر سکا، ورنہ اگلے جمعے حج کا بیان کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس سورت کو پوری ہو جائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورہ لقمان کی تفسیر کا بیان شروع ہوگا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔